السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حالات اور ماحول کے اعتبار سے شکل بدلنے والے بہروپیے ہیں۔ حضرت جی دامت برکاتہم نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ جو کسی عمل کے کرنے میں ماحول سے متاثر نہ ہو وہ اس میں عمل کی استعداد ہے، ورنہ آدمی باہر کے ماحول کی وجہ سے عمل کر لیتا ہے اور جہاں ماحول نہیں ہوتا وہاں عمل چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو بہروپیہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا بہروپیہ جانتے ہو؟ بہروپیہ وہ ہوتے ہیں جو اپنا روپ، اپنی شکل بدلتے رہتے ہیں حالات اور ماحول کے اعتبار سے، حالات اور ماحول کے اعتبار سے وہ حالات ماحول کے اعتبار سے شکل بدلتے رہتے ہیں۔ وہ دیکھیں گے نماز ہو رہی ہے تو وہ کہیں گے ٹخنے کھول دو، ٹخنے کھول دو، کیونکہ نماز ہو رہی ہے۔ حالانکہ ٹخنا ڈھکنا نماز یا بغیر نماز ہر حال میں حرام ہے، ہر حال میں حرام ہے۔ جبرائیل کی بددعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے۔ جبرائیل سب سے مقرب فرشتہ، سردار فرشتوں کا سردار جبرائیل، ان کی بددعا اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کس شخص کے لیے جو کرتے کو یا پاجامے کو یا لنگی کو یا کسی بھی لباس کو ٹخنے سے نیچے رکھے، اس کے لیے جبرائیل کی بددعا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بلکہ ایسی عجیب و غریب بات ہے کہ جو رات سب سے زیادہ مغفرت کی عام مغفرت کے اعلان کی رات ہے، سب سے زیادہ عام مغفرت کا اعلان ہے جس میں، اس میں جہاں شراب کا عادی اور لوگوں کے درمیان جھگڑے پیدا کرنے والا آدمی، اس رات میں اس کی مغفرت بھی نہیں، اس میں ایک وہ بھی ہے جو اپنی لنگی یا کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھے، وہ بھی اس میں شامل ہے کہ اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ اس وقت ماحول اس کا ہے لہذا نماز کے وقت ٹخنے کھول دیے جائیں، کیونکہ جب تم غیروں کے ماحول میں جاؤ گے تو وہ تمہارا یہ حلیہ ان کو پسند نہیں آئے گا، حلیہ پسند نہیں آئے گا، تمہیں پسند نہیں کریں گے، یہ تمہیں پسند نہیں کریں گے تو تمہیں ملازمت کہاں سے ملے گی، تمہیں ریزرویشن کہاں سے ملے گا، تمہیں راشن کہاں سے ملے گا۔ حالانکہ اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح مسلمان اپنے طریقوں پر ایسا پابند ہو جائے کہ باطل ان کے طریقے سے ہٹانے کے لیے مقابلے پر آ جائے، کیونکہ باطل کی ہلاکت اسلام کے مقابلے سے ہے، باطل کی ہلاکت اسلام کے مقابلے سے ہے، باطل کی ہلاکت اسلام کے مقابلے سے ہے، اور مسلمان کی ہلاکت باطل کی مشابہت سے ہے۔ مسلمان کی ہلاکت باطل کی مشابہت سے ہے اور باطل کی ہلاکت اسلام کے مقابلے سے ہے۔ باطل اسلام کے مقابل ہوگا ہی نہیں، باطل اسلام کے مقابل ہوگا ہی نہیں جب تک مسلمان باطل کے راستوں پر چلتا رہے گا۔ وہ یہ کہیں گے کہ ان سے کیا مقابلہ کریں، یہ تو ہمارے جیسے ہیں، ہاں یہ تو ہمارے جیسے، ان سے کیا مقابلہ کریں۔ دیکھو تو صحیح، ہرمزان مشرک خود کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، جب تک تم ہمارے جیسے تھے پہننے اوڑھنے کھانے پینے بیاہ شادی ساری ضروریات میں، جب تم ہمارے جیسے تھے اس وقت ہم تم پر غالب تھے، لیکن جیسے تم نے اپنے طریقے الگ کر لیے اور اسلامی طریقے پر تم قائم ہو گئے، اس وقت سے تم ہم پر غالب آ گئے، تم نے ہمیں غلام بنایا، تم نے ہمارے مال اسباب پر تمہارا قبضہ ہو گیا، ہم تمہارے ماتحت ہو گئے،
جب سے تم نے اپنے طریقے بدلے، ورنہ جب تک تم ہمارے جیسے تھے اس وقت تک ہم تم پر غالب تھے۔ یہ ایک مشرک کا یہ تاثر ہے، ایک مشرک کا یہ تاثر ہے۔ میں نے ساری بات اس پر عرض کی ہے کہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالی نے قیامت تک اسلام کا رعب اتباع سنت میں رکھ دیا ہے، اسلام کا رعب اتباع سنت میں رکھ دیا ہے۔ میری بات یاد رکھیو، صرف فرائض کے ادا کرنے سے باطل مرعوب نہیں ہوگا، اس لیے کہ فرائض کے ادا کرنے سے مسلمان غیر مسلم میں ظاہری فرق نہیں ہوتا، صاف بات ہے۔ صرف فرائض کے ادا کرنے سے مسلمان اور غیر مسلم میں فرق نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو غیروں کے ساتھ اختلاط کے مواقع ہیں، ہماری بات توجہ سے سننا ہے، جو غیروں کے ساتھ اختلاط کے مواقع ہیں ان میں عبادات نہیں ہیں، ان میں عبادات نہیں ہیں۔ میری بات توجہ سے سننا، بہت اہم بات ہے۔ غیروں سے اختلاط کے جو مواقع ہیں ان میں عبادات شامل نہیں ہیں۔ جو غیروں سے ملاقات اور اختلاط ہوتا ہے نا غیروں کے ساتھ، اس میں عبادات شامل نہیں ہیں۔ نماز وہ مسجد میں نہیں آئیں گے، نماز وہ مسجد میں نہیں آئیں گے۔ روزہ مسلمان رکھے گا تو ظاہر بات ہے کہ روزہ تو ایسا فریضہ ہے جو نظر ہی نہیں آتا، جو نظر نہیں آتا۔ کیوں بھائی؟ روزے دار کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ ہے؟ نہیں، روزہ ایسا چھپا ہوا فریضہ ہے کہ جس کو بعض مرتبہ روزہ رکھنے والا خود بھول جاتا ہے، رکھنے والا نماز پڑھنے والا نہیں بھولتا کہ وہ نماز میں ہے، حج کرنے والا نہیں بھولتا کہ وہ حج کر رہا ہے، لیکن روزہ رکھنے والا خود بھی بھول جاتا ہے کہ اس کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔